السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ ہاں جی، اس دفعہ جو ہے نا تھوڑا لیٹ میں کر رہا ہوں۔ کل میں نے دوپہر کو ویڈیو بنائی تھی، تو اس کے بعد پھر آسمہ جہانگیر کانفرنس کے حوالے سے مجھے وہاں جانا پڑا، اور فلیٹی ہوٹل میں چل رہی ہے، آج بھی ہے، ویسے آج بھی ہے، تو جس کی وجہ سے پھر تھوڑا سا ٹائم نہیں ملا، اور رات کو پھر میں آیا تو کوئی مہمان آ گئے، تو میں اس لیے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر نہیں کر رہا۔ گل ایویں سر جی کہ گل ہر پاسوں نون لیگ والے پاسوں گھم گھما کے نواز شریف تے آ رہی ہے، این کر کے نواز شریف تے آخر میں نے جو آپ کو تجویز شروع میں دی ہوئی ہے نا، وہ میں نے بڑی سوچ سمجھ کے دی ہے کہ 6 مہینے میں اگر کیا مسائل اتنے ہیں کہ اس کے تقریباً حل ہونے میں جو ہے نا بڑا ٹائم لگے گا بہت، تو 6 مہینے کا ٹائم میں نے دیا تھا کہ اگر 6 مہینے میں یہ حکومت پرفارم نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو پھر لوگ سوچیں گے، لوگوں نے کس کی طرف سے دیکھنا ہے۔ اگر آپ مایوس ہوں گے، سیاست میں آپ مایوس ہوں گے، مولانا فضل الرحمان ہے، عمران خان ہے، نواز شریف ہے، شہباز ہے، زرداری ہے، اگر آپ مایوس ہوں گے عوام، تو کس کی طرف دیکھیں گے؟ ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک کہا، نواز شریف کی طرف دیکھیں گے۔ وہ کہیں گے بھئی اور آخری حال جڑا نا نواز شریف ہے، اس کو لاؤ، یہ عوامی مطالبہ بن جائے گا۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ عوامی مطالبہ بن جائے گا، اور یہ پاسیبل ہے، ممکن ہے۔ نواز شریف صاحب ایم این اے ہیں، وزیر اعظم بننے کے اہل ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں ایسے ہی بند کر دوں کیونکہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے ادھر سے قریب سے۔ یہ دیکھیں جی، یہ میں نے اے سی بند کر دیا ہے، اور اب میں آپ سے مزید اچھا جی، تو یہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ جی بلاؤ نواز شریف کو، بلاؤ جی بلاؤ سارے۔ یہ اینڈ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اسی 6 مہینے کے اندر 6 مہینے میں سے 2 مہینے گزر گئے ہیں، تو 4 مہینے کے اندر جو ہے نواز شریف صاحب کو میں وزیر اعظم بنتا دیکھ رہا ہوں۔ سر جی دیکھیں نا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف بڑے اچھے کام کرنے والے ہیں، لیکن بطور نائب صدر ان کے اوپر نواز شریف ہو تو نیچے یہ بھمبیری کی طرح کام کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، ایسے لاٹو کی طرح۔ بھمبیری ہوتا ہے لاٹو، بہت تیز کام کرنے والے، ان جیسا کوئی کام کرنے والا ہے ہی نہیں، لیکن اتنے بڑے بھائی جان بیٹھے ہوتے۔ آپ دیکھیں نا، بطور وزیر اعظم ان کو ہر جگہ جانا پڑتا ہے، زرداری سے ملاقات کرنی پڑتی ہے، سیاستدانوں سے، مولانا فضل الرحمان سے، وہ یہ نہیں کر سکتے جو نواز شریف کر سکتے۔ یہ آپ مانیں گے نا؟ نواز شریف حال ہے نال ہو، وہ ہینڈل کر لے گا، بالکل ہینڈل کر لے گا۔ تو اتنا ہی زیادہ اگر وہ ہے تو شہباز شریف صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیں گے، جیسے پرویز الہی ماضی میں بنتا رہا ہے، عمران خان نے اس کو بنایا تھا، نیا عہدہ کریٹ کر لیا تھا، نیا، ٹھیک۔ تو یہ صورتحال ہے کہ نواز شریف صاحب 4 مہینے کے اندر مجھے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مسائل کا حل جو ہے نا موجودہ سیاستدانوں میں سب سے زیادہ نواز شریف کے پاس ہے۔ ان کی صحت ٹھیک ہے، پہلے کہا گیا جی ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ نہیں آ رہے ہیں، پھر جی سادہ اکثریت نہیں ہے اس لیے نہیں آ رہے، نہیں، یہ باتیں غلط ہوتی ہیں۔ جب آپ سیاست میں آتے ہیں، بھائی نون لیگ کی حکومت ہے نا، تو نون لیگ کی حکومت کے اس کا جواب کسی نون لیگ والے کے پاس نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں آئے۔ لے دے کہ وہ وہی باتیں آئیں گی جو سعد رفیق صاحب کر رہے ہیں، وہ جو میاں جوید لطیف صاحب کر رہے ہیں، خرم دستگیر صاحب کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں، وہی آئیں گی کہ ان کو دائیں بائیں سے ہٹایا گیا، وہ مسئلہ وہ حل ہوگا نواز شریف کا۔ یہ دوسری طرف جی عمران خان کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ بڑا ہی اتاولا ہو رہا ہے اس وقت نا۔ عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، 5 سال میں کیسے گزاروں گا، وہ بھی جیل میں۔ تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے جیل سے نکلنے کے لیے،
وہ تیرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سیدھا سیدھا ابھی دیکھیں 2-3 دنوں میں یہ بیان آ گیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو سر جی بطور سیاستدان اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ یقین کریں یہ شرم سے ڈوبنے کا مقام ہے۔ انڈر ہینڈ میں نے کہا کھاتے چلتے رہتے ہیں، لیکن ایک بندہ ایسے ٹی وی چینل پہ آ کے کہے، یہ پہلے بھی کہتا تھا کہ ہم جی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف سے۔ وہ اس نے تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ ہمارے سارے اجلاس بھی چیف آف آرمی سٹاف کی معرفت ہوتے ہیں، ورنہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت اور ان سب نے ایم کیو ایم والوں نے کہہ دیا تھا نا کہ ہم نہیں آئیں گے، تو پھر یہ کورم بھی پورا اس کا نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اس کو تو عمران خان کو سیاست جو ہوتی ہے نا اس کا ABC کا بھی نہیں پتا کہ میں آرمی چیف سے مذاکرات کا نہیں کہہ سکتا، آئینی طریقے سے بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر یہ کہتا ہے نا جب، تو مجھے وہ آتا ہے کہ الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں ہے بندگی خواہش، ہمیں تو شرم دامن گیر ہوتی ہے خدا ہوتے۔ یہ تو یہ جناب اس کی ہمیشہ لے سارے سیاستدان ادھر جا رہے ہیں، یہ ادھر جا رہے ہیں، اور یہ کہتا ہے یہی میری کامیابی ہے۔ یہ بھئی آپ کی ناکامی ہے۔ اب آپ کو فتنے کا نام دے دیا گیا ہے، سارے سیاستدان باہر ہیں، آپ جیل میں ہیں، اور آپ نے کارکنوں کو ایسی تربیت کی ہے کہ وہ جو میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ یہ چوک میں ننگا ہو کے آ جائے نا، لوگوں نے کہنا ہے، اس کے ماننے والوں نے، کہ آپ کو ننگا نظر آ رہا ہے نا، اس نے تو بڑا بہترین روحانی لباس پہنا ہوا ہے۔ تو جب معاملات یہاں تک پہنچ جائے نا، اب ہم ان سے مذاکرات یا بحث نہیں کرتے، کسی یوتھیے سے مذاکرات نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے۔ لیکن اب جو تازہ خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو بہت مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ میں کسی طریقے سے جیل سے نکلوں۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو بالکل اندر کی بات بتا رہا ہوں، عمران خان کو کوئی ملک لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی، اس کو لیبیا نے کہا تھا کہ بھٹو ہمیں دے دو، سعودی عرب نے کہا تھا کہ بھٹو ہمیں دے دو، ٹھیک ہے، ہوتے ہیں تعلقات ہوتے ہیں نا، تو دبئی والوں نے کہا تھا ہمیں دے دو۔ نواز شریف کو جب ہٹایا جاتا ہے اقتدار سے، دبئی والے کہتے ہیں آپ نواز شریف ہمیں دے دو، سعودیہ والے کہتے ہیں ہمیں دے دو۔ بھئی یہ بندے کی قدر ہوتی ہے۔ اب اس کی کوئی چیز اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں کہ اس کو سنبھالے گا کون؟ اتنا ایک تو کھانا کھاتا ہے، اس کو اتنا کھانا، آپ یقین کریں پرات بھر کے عمران کھانا کھاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار دا کھانا جاندہ کتھے، اس دا کھانا کتھوں جاندہ ہے؟ تو یہ نہیں کہ اس کو میں یہ تو مذاق میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کی زبان یہ اس کو ابھی اس کو کہے گا جی کہ میں جیسے اس نے کیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، ہم جی انٹرنیشنل اسلامک ٹی وی بنائیں گے یہ وہ، تو وہ مہاتیر محمد نے وہ شروع کر دیا ملیشیا میں، تو ترکی، ملیشیا اور پاکستان، انہوں نے کہا جی ہم اسلامی ٹی وی بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، تجویز بھی اسی عمران کی تھی۔ تو جب ٹی وی کا جس دن افتتاح ہونا تھا اس سے 2 گھنٹے پہلے عمران نے کہا سوری میں تو نہیں آ سکتا، کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ ترکی بھی حیران ہو گیا، ملیشیا بھی حیران ہو گیا، کیوں؟ اس کو بس اس کو کہیں سے کو فون آ گیا یا جو بھی ہوا ہے وہ، تو اس نے کہا جی میں نہیں آتا۔ تو یہ ایسے اعتبار والا بندہ نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے میں نے عربی کا ایک لفظ ہے ساکت الاعتبار، جس کے اندر اعتبار اٹھ جائے نا وہ ساکت الاعتبار، وہ ثاقب نصور، ثاقب الانصار، وہ ثاقب الاعتبار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے لیے اس کی کوئی ذمہ داری، اس کی ذمہ داری اس کی بہنیں بھی نہیں لے سکتی، اس کے پارٹی والے نہیں لے سکتے۔ یہ ڈکٹیٹر ذہن کا بندہ ہے، یہ اس کو اگر موقع ملے نا یہ سب جمہوریت، وزیر اعظم شپ یہ ختم کر دے، یہ ڈکٹیٹرشپ لے کے آئے، کہتے بس میری حکومت ہوئے گی۔ اور یہ اتنا تنہا ہے، اتنا بدقسمت ہے، سارے سیاستدان باہر ہیں، یہ اندر بیٹھا ہے۔ سب سیاستدانوں کے بچے اس کو پیار محبت کرتے ہیں،
ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ बेटी ਇਹਨੂੰ मिलन ही नहीं आए, इसके मुंह पे वैसी चपेट मारी है जिसका ये हकदार है। जब बेटी को लोगों के सामने बेटी नहीं कह सकता, सर जी ये इंतहाई जो है ना बदकिस्मती की बात है कि एक बाप अपनी बेटी को गले ना लगा सके और लोगों को बता ना सके कि ये मेरी बेटी है। इसके ऊपर ज़रा आप गौर करें तो आप हैरान हो जाएंगे। आप घरों में बेटियां हैं, कोई बंदा बेटी को डिसओन कर दे कि ये मेरी बेटी नहीं है, और सारी दुनिया को पता है कि वो उधर जमैमा के पास रह रही है। ये फिर बच्चे इसको मिलने नहीं आते। उन्होंने कहा जी हम क्यों जाएं, हमारा इसके साथ ये किसी के साथ मुखलिस नहीं है। हाँ, एक चीज़ के साथ मुखलिस है, अपने कुत्ते के साथ, अपने शेरू के साथ। ये उसको मिस करता है। शायद कोई अंदर खाते इसको कुत्ते से मुलाकात वगैरह, ये बच्चों से भी ज़्यादा अपने कुत्ते से मुलाकात करता है। ये इस नेचर का बंदा है, ठीक है। लेकिन हाथ पैर मार रहा है, कोई इसको काबिल कबूल नहीं है। कोई मेरे ख्याल है इथोपिया सोमालिया का कोई वज़ीर भेज दो, वो इसको ले जाए, कोई गिनिया का, लेकिन वो भी इसके ऊपर एतबार नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। यूथियो की टाइम हो गया ताड़े को, ज़रा टाइम तो दस दो।